بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 47ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 میں صرف 5 امور کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی ہے، حالانکہ اللہ کے علوم تو لامحدود ہیں؟ اس اہم سوال کا جواب ہمارے آج کا پروگرام کا حصہ ہے۔ پوری توجہ سے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے، لامتناہی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علوم کا شمار کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیہ علوم خمسہ میں صرف 5 علوم ہی کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی ہے، اور یہ 5 امور بھی ایسے ہیں کہ ان کو تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ اندازے اور عقل یا حساب سے معلوم کیا ہی جا سکتا ہے، جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ سے بچے کی جنس تک کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات ہمیں بارش کی پہلے سے خبر دے دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ان کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو کسی بھی عقل کے استعمال سے یا کسی حساب سے ان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے دوزخ، جنت، حساب و کتاب، برزخ اور قبروں سے اٹھنا وغیرہ۔ تو ایسے علوم کے ذکر کو چھوڑ کر صرف 5 علوم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب ہم جانیں گے۔ تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں جو اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ حارث بن عمر نام کا ایک شخص کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ ایک دیہاتی شخص تھا۔ یہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میں نے اپنی زمین میں ہل چلا دیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ بارش کب ہوگی؟ اور میری بیوی امید سے ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کمایا ہے، لیکن میں بالکل نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں کیا کماؤں گا۔ اور مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں پیدا کہاں پہ ہوا تھا، لیکن اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میں کہاں پر مروں گا۔ تو آپ ان سوالوں کے جواب مجھے دے دیجئے۔ ناظرین محترم، جس تیور کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ یہ سوالات کیے گئے، کیا کوئی معقول شخص ایسے سوالات کر سکتا ہے؟ ان سوالات کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک خبتی شخص کے اور احمق شخص کے ذہن کی پیداوار ہیں، جس کا مقصد حق کا علم حاصل کرنا اور حق کو قبول کرنا ہرگز نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد، ایسے لوگوں کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ایسے سوالات کر کے اپنی بڑائی کا اظہار کیا جائے۔ ان کو اگر معقول جواب دے بھی دیا جائے تو وہ مزید اعتراضات اور مزید سوالات نکال لیتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی طرف نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2 ٹوک سی بات ان کے ساتھ کر کے ان سے جان چھڑا لی جائے۔ بالکل یہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل کر دی اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے سوالات کے تفصیلی جواب کی بجائے بس اتنا فرما دیں کہ ان چیزوں کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس سے معترض لاجواب ہو جائے گا اور اہل ایمان یہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ اللہ کے ذاتی علم کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے اللہ کے محبوبوں کے علم کی نفی ہرگز نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ سوال ہی اس نے 5 چیزوں کے بارے میں کیا تھا، تو جواب میں بھی، آیت میں بھی انہی 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر آنے کی وجہ ہمارے سامنے آ گئی کہ سوال ہی یہی کیا گیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علوم لامحدود ہیں، وہ صرف 5 علوم تک اللہ کی ذات کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو رویہ حارث بن عمر کا تھا، بالکل ایسے ہی رویے کی ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں ایمان قبول کرنے کے حوالے سے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنی باطنی قوت سے ایک چشمہ جاری کیجئے تاکہ خشک سالی کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو دولت مند ہونا چاہیے تاکہ آپ کی شان و شوکت کا اظہار ہو، تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنے لیے باغات اگائیے اور جن کے اندر شاندار نہریں رواں ہوں۔ اگر یہ دونوں مطالبات پورے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ آپ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دیجئے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے اور خدا کو بھی ہمارے سامنے لے آئیے تاکہ ہمیں ایمان لانے میں آسانی رہے۔ نیز اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جائیے اور وہاں سے ایک کتاب لے کر اتریے تاکہ ہم کتاب پڑھیں، اور اگر ہمیں وہ پسند آ گئی تو پھر ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایسے نامعقول سوالات تھے جن کا مقصد حق کو سمجھنا ہرگز نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف تمسخر اڑانا اور اپنی بد باطنی کا اظہار کرنا تھا۔ اس لیے ان کے جواب کے لیے اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، کہ جب تم مجھے اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، اپنے جیسا ایک آدمی اور انسان سمجھتے ہو، تو پھر اس طرح کے اتنے بڑے بڑے مطالبات لے کر کیوں آ گئے ہو؟ قل سبحان ربی، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں؟ فقط ایک بشر رسول ہوں۔ جو لوگ نبوت کے کمالات اور فضائل سے انکاری ہوں ان کو اسی طرح سے جوابات دیے جاتے ہیں اور دو ٹوک بات کر کے ان سے جان چھڑا لی جاتی ہے، ورنہ جو لوگ قبول حق کا جذبہ لے کر حاضر ہوا کرتے تھے اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معجزات دکھاتے تھے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں اور وہ ایمان قبول کر لیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے مجاہد اہل سنت ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔